أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. سورہ البقرہ آیات 186 تا 187. یہ آیات جو میں نے تلاوت کی ہیں ان میں رمضان المبارک کی آمد کی خوشخبری دی گئی ہے اور اس موقع پر مومنوں کو جو دینی روحانی فوائد حاصل ہوتے ہیں ان کا ذکر فرمایا گیا ہے اور جو ذمہ داریاں ان پر عائد ہوتی ہیں ان کا بیان کیا گیا ہے اور اس کے نتیجے میں ان ذمہ داریوں کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر جو ذمہ داریاں ڈال دی ہیں مومنوں کے بارے میں ان کا بھی ذکر فرمایا گیا ہے. اس مہینے کی برکتوں کا جہاں تک تعلق ہے سب سے بڑی سب سے اہم برکت جس کا ذکر فرمایا ہے قرآن کریم میں وہ خود قرآن کریم کا نزول ہے. فرمایا انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. ایک ایسا عظیم الشان کلام اس مہینے میں اتارا گیا یعنی کلام الہی کے نزول کے آغاز کا یہ مہینہ ہے اور یہ معنی بھی ہیں کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں مسلسل جبرائیل بار بار تشریف لاتے رہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم کا مکمل ورد کرواتے رہے جتنا قرآن بھی اس وقت تک نازل ہو چکا تھا.
مہینہ ہے جس مہینے میں قرآن کا نزول شروع ہوا اور مسلسل حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال تک قرآن کریم جتنا بھی نازل ہو چکا ہوتا تھا اس کی تکرار کی جاتی تھی اس مہینے میں، اور بار بار وہی قرآن کریم دوبارہ نازل فرمایا جاتا تھا۔ بس خدا تعالیٰ اس عظیم الشان برکت کی طرف توجہ دلا کر فرماتا ہے فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ، جس کسی کو بھی یہ مہینہ دیکھنے کی سعادت نصیب ہو، فَلْيَصُمْهُ، وہ اس میں ضرور روزے رکھے۔ یعنی فرمایا کہ جس شخص پر بھی یہ مہینہ آ جائے وہ روزے رکھے، کیونکہ یہ مہینہ کمزوروں پر بھی آتا ہے، طاقتوروں پر بھی آتا ہے، ان پر بھی آتا ہے جو ایمان لاتے ہیں، اور ان پر بھی آتا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ مہینہ تو ایک جغرافیائی حقیقت کا نام ہے جو دنیا کے طبی جغرافیہ سے تعلق رکھنے والی حقیقت ہے، اس لیے یہ تو سب پر آتا ہے۔ شہدہ منکم میں جہاں شہدہ فرمایا گیا وہاں صرف یہ مراد نہیں کہ جو تم میں سے اس مہینے کو دیکھے، بلکہ شہادت کے تمام تفصیلی معنی یہاں مراد ہیں۔ مراد یہ ہے جو اس مہینے کا عرفان رکھتا ہو، جو اس مہینے کا منتظر ہو اور پھر اسے پالے، جو اس مہینے پر نگران مقرر فرمایا گیا ہے خدا کی طرف سے، اس کے حقوق ادا کرنے کی نگرانی جس کے سپرد کی گئی ہے۔ شہادت کے یہ سارے معنی ہیں، اس کے علاوہ بھی اور معنی ہیں۔ بس شہدہ منکم سے مراد یہ ہے کہ تم میں سے ہر وہ شخص جس کا رمضان کے مہینے کے ساتھ ایک گہرا تعلق قائم کیا گیا ہے، جو اس کا منتظر رہتا ہے اور پھر اسے دیکھ لیتا ہے، وہ جو اس کے معارف سے واقف ہے، اس کے فوائد سے آگاہ ہے، وہ جس کے ذمے اس کی ذمہ داریاں ڈالی گئی ہیں، جس کے ذمے اس کے تقدس کی حفاظت کی گئی ہے، ہر وہ شخص جب رمضان کو پالے فَلْيَصُمْهُ ہو تو پھر وہ روزے رکھے۔ لیکن ایسے اشخاص جن میں یہ تمام صفات پائی تو جاتی ہیں مگر مریض ہیں یا سفر کی حالت میں ہیں، وہ اس مہینے کے بدلے اور دنوں میں روزے رکھ لیں۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے اور تنگی نہیں چاہتا۔ یہ جو فرمایا گیا اس میں عبادت کا فلسفہ بیان فرما دیا گیا ہے۔ اگرچہ رمضان کی عبادت سے جسمانی تنگی کا بھی تعلق ہے، اور بعض رمضان کے مہینے جو بعض علاقوں میں نہایت شدید گرمی کی حالت میں آتے ہیں، ان میں بہت سخت جسمانی اذیت بھی انسان کو پہنچتی ہے، مگر اذیت دینا خدا کا مقصود نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ پابندی نہیں لگائی جاتی کہ جو گرمیوں کے روزے ہیں انہیں پورا کرنے کے لیے ویسے ہی شدید گرمیوں کا انتظار کیا جائے، ویسے ہی تکلیف دہ حالات کا انتظار کیا جائے، جب وہ آئیں تو رکھو تاکہ وہ بدلہ پورا ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے چونکہ ہمارا مقصد دکھ دینا اور تکلیف پہنچانا نہیں ہے، اس لیے ہم اس شرط کو اڑا دیتے ہیں، اور اگر تم واقعتاً مجبور ہو کر اس مہینے میں روزے نہیں رکھ سکتے تو تمہیں کھلی آزادی ہے کہ روزوں کی گنتی پوری کرو، خواہ وہ نسبتاً آسان دنوں میں پوری کرو یا اسی طرح کے سخت دنوں میں پوری کرو۔ تمام عبادات میں یہی فلسفہ شامل حال ہے۔ کسی جگہ بھی عبادت بذات خود اذیت کا موجب نہیں، نہ اذیت سے اللہ تعالیٰ کو لذت پاتا ہے۔
बनी नौ इंसान को दुख में मुब्तला करके खुदा ताला कोई फर्क नहीं पाता। ना दुख में मुब्तला होना बरह रास्त इंसान के लिए तज़किया नफ्स का मूजिब बन सकता है। असल इबादत की रूह अताअत है। अताअत के साथ अगर दुख वाबस्ता हो तो उस दुख को खुशी से कबूल किया जाए, और अताअत के साथ अगर फरहत वाबस्ता हो तो जबरदस्ती उस फरहत को दुख में तब्दील ना किया जाए, बल्कि खुशी से उस फरहत को भी कबूल किया जाए। और ये कोशिश न की जाए कि महबूब की खातिर जबरदस्ती तकलीफ उठाकर उसे खुश होने पर मजबूर किया जाए। ये रूह जो है, जबरदस्ती किसी को खुश करना, किसी की खातिर तकलीफ उठाकर, ये इस्लामी इबादत से कुल्लियतन मफरूज है। आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मौजू पर बारहा मुख्तलिफ मौक़े पर मुसलमानों को नसीहत फरमाई और खूब खोल के वाज़ेह फरमा दिया कि तुम खुदा ताला को सख्तियों के ज़रिए मजबूर नहीं कर सकते। यानी अपने जिस्म को सख्ती में डालकर, अपनी जान को मुशक्क़त में डालकर ज़बरदस्ती तुम खुदा की रज़ा हासिल नहीं कर सकते। अगर इस दौड़ में तुम पड़ गए तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला को तुम कभी हरा नहीं सकोगे। वो तुम्हें तोड़ के रख देगा, लेकिन तुम ज़बरदस्ती खुदा को कभी खुश करने में कामयाब नहीं हो सकते। इबादत की रूह अताअत है, और अताअत के साथ ये शर्त है कि जिस हाल में भी हो उस हाल में अताअत की खातिर अपने महबूब की रज़ा को अपनी रज़ा के ऊपर गालिब कर दिया जाए। चुनांचे हज़रत मुस्लिम मौद जो फरमाते हैं हो फजल तेरा यारब या कोई इत्तला हो, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रज़ा हो। ये वही फलसफा है। असल मकसूद रज़ाए बारी ताला है। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, इस्लाम चीज क्या है? खुदा के लिए फना, तर्के रज़ाए ख़ीश पे मर्ज़ी खुदा। इस्लाम का खुलासा चाहते हो तो वो तो सिर्फ ये है, खुदा के लिए फना, अल्लाह के लिए अपनी ज़ात के ऊपर एक फना तारी कर दो। तर्के रज़ाए ख़ीश, अपनी ज़ाती मर्जी, अपनी ज़ाती ख्वाहिशात को खुदा ताला की मर्जी के ताबे कर दो। ये है इस्लाम का खुलासा। चुनांचे इस दौरान अगर तकलीफ हो तो उससे राजी रहो, अगर आराम पहुंचे तो उस आराम को भी इबादत समझो। ये इस्लामी फलसफा ऐसा है जो तमाम इंसानी जिंदगी की हर हालत पर मुहित हो जाता है, और इस्लामी इबादत को दूसरी तमाम इबादत के तसव्वुर से बिल्कुल मुमताज कर देता है। जितने दीगर मज़ाहिब हैं उनमें इबादत के साथ जांकनी, तकलीफ और अज़ियत का मफ़हूम शामिल मिलता है। किसी भी मज़हब की इबादत का तसव्वुर आप ढूंढें उनकी कुतुब में या उनकी रिवायात में, तो उस तसव्वुर में ये एक जुज़्व ला यनफ़क मिलेगा आपको, जो अलग नहीं हो सकता इससे। अगर तुम खुदा को खुश करना चाहते हो तो उसके लिए अमदन तकलीफ उठाओ, और महज इसलिए तकलीफ उठाओ कि खुदा तुम्हारी तकलीफ से राजी होता है। चुनांचे इन तसव्वुरात के ताबे ये ऐसे वाक़यात में मिलते हैं हिंदुस्तान के मुख्तलिफ मज़ाहिब में कि बाद लोगों ने बाजू खड़ा किया और खड़े खड़े बाजू सूख गया, और उन्होंने इसी को इबादत समझा कि खुदा की खातिर एक बाजू को ऊंचा खड़ा किया और फिर नीचे नहीं गिरने दिया किसी हालत में, यहाँ तक कि उसी हालत में सूख गया, और बहुत बड़ा मार्का समझा गया। लंबी फाका कशी ऐसी कि जिस्म को बिल्कुल तोड़ के रख दे, ये भी इबादत समझी गई। और कई किस्म की मुशक्क़तें बाकायदा इबादत का हिस्सा बनाई गई, और वो जितनी ज़्यादा मुशक्क़तें कोई शख्स बर्दाश्त कर सकता है,
समझा जाता है कि उतना ही बड़ा वो ऋषि बन जाता है, उतना ही बड़ा वीर और फकीर हो जाता है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पुरानी तालीम के मुताबिक खूब खोल खोल कर इस मज़मून को वाज़ेह फरमाया कि इबादत का बज़ाहिर कोई मुशक्क़त से कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि बरअक्स मामला है। युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा वला युरीदु बिकुमुल उस्र। अल्लाह तुम्हारे लिए आसानी चाहता है। तुम अगर खुदा से प्यार करते हो तो खुदा भी तुमसे प्यार करता है, और अपने प्यारे के लिए आसानी चाहिए जाती है, ना कि तकलीफ। वला युरीदु बिकुमुल उस्रा, हरगिज़ तुम्हारे लिए खुदा ताला तकलीफ नहीं चाहता। जब इस मज़मून को हम समझते हैं तो एक पहलू जो खुलकर सामने आ जाता है वो ये है कि ये मज़मून इंसान की सारी जिंदगी पर हावी हो गया। जब इबादत का ये मफ़हूम ही नहीं रहा कि तकलीफ उठाई जाए, और इबादत का मफ़हूम सिर्फ रज़ाए बारी ताला का हसूल है, तो इंसानी जिंदगी में तो दो ही किस्म के हालात आते हैं, या मुशक्क़त या राहत। जिसकी मुशक्क़त भी खुदा की खातिर हो जाए और जिसकी राहत भी खुदा की खातिर हो जाए, उसकी जिंदगी का हर लम्हा इबादत बन गया। इस फलसफे से बाहर जितने फलसफे हैं वो इंसानी जिंदगी के हर हिस्से को इबादत बना सकते ही नहीं, नामुमकिन। जब एक ईसाई राहत महसूस करता है अज़दवाजी जिंदगी में, तो वो उस इबादत के तसव्वुर से हट कर महसूस करता है जो उसे रहमानियत की तालीम देती है। जब एक साधु आराम करता है हिंदुस्तान के किसी जंगल में, तो उस इबादत के तसव्वुर से हट कर आराम करता है जो उसे मुसलसल मुशक्क़त पर आमादा करती चली जाती है। गज़े की दुनिया के जितने मज़ाहिब हैं उनमें से एक भी ऐसा मजहब नहीं जिसका इबादत का फलसफा इंसानी जिंदगी के हर पहलू पर हावी हो। एक सिर्फ इस्लाम है जिसने जिंदगी के हर शोबे को इबादत बना दिया। चुनांचे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद जो बारहा आप सुन चुके हैं, लेकिन हर दफा वही लज़्ज़त अपने अंदर रखता है कि अगर तुम बीवी के मुंह में इस ख्याल से लुक़मा डालो कि मेरे मौला की रजा ये है कि तुम अपने अहल व अयाल का ख्याल रखो, तो ये लुक़मा डालना भी तुम्हारा इबादत बन जाएगा। जो प्यार और मोहब्बत का मजा है वो तो अलग नहीं होगा, वो तो बाहर आ आएगा, लेकिन ये लुक़मा भी इबादत बन जाएगा। तमाम अज़दवाजी जिंदगी का हर फेर जो इस फलसफे के ताबे इख्तियार किया जाता है वो इबादत इलाही बन जाता है। बस एक ही है कामिल वजूद इंसानों में से, यानी हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन पर कामिल दीन नाज़िल हुआ, इन मानों में भी कामिल कि इंसानी जिंदगी के हर लम्हे पर वो दीन हावी हो गया। इसीलिए हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद हुआ, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो उस मुकाम पर फायज है, तो बड़े नौ इंसान में ये ऐलान कर सकता है, हम तुझे इजाजत देते हैं, बल्कि अमर देते हैं, इस बात का अमर करते हैं कि ऐलान करते हैं, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती, मेरी इबादतें, मेरी कुर्बानियाँ, मेरे जिंदगी का हर पहलू, और इस जिंदगी में जो मैं हर वक्त खुदा की खातिर बहुत कबूल करता हूँ। महयाया व ममाती का सिर्फ ये मतलब नहीं कि मेरा जिंदा रहना और बिल आखिर मेरा मर जाना, बल्कि मुराद ये है कि इस जिंदगी में वो तमाम कैफियत जो आसानी से मुशाबहत लगती है, और वो तमाम कैफियत जो मुश्किलात से मुशाबहत रखती है, मुश्किलात के करीब तर है, यानी मौत के, वो तमाम कैफियत और इनके दोनों इंतहाई किनारे भी, ये सब कुछ मेरे खुदा के लिए वक्त हो चुके हैं। अजीब बात है, और यही इस्लाम का हुस्न है
کہ جہاں آسانی پیدا کر دی اسی سادہ سے فقرے میں مشکلات بھی رکھ دی اور ایسی تعلیم بھی دے دی جو سب تعلیمات سے زیادہ مشکل بھی ہو جاتی ہے۔ ایک سالک کے لیے آسانی دیکھیں تو کتنی آسانی ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ تمہیں آسانی پہنچائے اور تمہارے لیے عبادات دقتوں کا ذریعہ اور تکالیف کا ذریعہ نہ بنے۔ دوسری طرف ساری زندگی پر اس مضمون کو حاوی کر کے انسانی زندگی کی ہر نیت، اس نیت کا اطلاق جس انسانی صورتحال پر ہوتا ہے، ہر اس چیز کو عبادت بنا کر انسانی زندگی کو جکڑ دیا ہے خدا کی رضا میں، اس کا کوئی لمحہ اپنا نہیں رہنے دیا۔ اور یہ اتنا مشکل کام ہے کہ دنیا کے کسی مذہب نے کبھی کسی انسان پر اتنی مشکل نہیں ڈالی تھی، لیکن یہ آخری مقام والوں کے لیے مشکل ہے، آغاز کرنے والوں کے لیے یا درمیانی راہ میں چلنے والوں کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو کیسا حسین کلام ہے کہ ایک ہی فقرے میں آسانیاں بھی پیدا کر دی اور ایسی کہ ان کی کوئی مثال نہیں، اور مشکلات بھی ایسی پیدا کر دی کہ ان کی بھی کوئی مثال نہیں، لیکن وہ مشکلات ایسی ہیں جو اپنے ساتھ آسانیوں کو جنم دیتی چلی جاتی ہیں۔ اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا کا قانون بھی جاری ہو جاتا ہے۔ ایک عجیب جہان ہے اسلامی عبادات کا جس کے پاسنگ کو بھی دوسرے نسبتاً ادنا حالت کے مذاہب نہیں پہنچ سکتے۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر میں ایک اور سبق بھی ہمیں دے دیا گیا، اور وہ یہ ہے کہ اگر خدا آسانی چاہتا ہے تو عبادات میں جہاں جہاں بھی کوئی مشکل ہمیں ملتی ہے اس کی دو ہی صورتیں ہیں، یا تو یہ کہ وہ مشکل ہماری ترقی کے لیے، ہماری بقا کے لیے ضروری تھی جسے نظر انداز کیا نہیں جا سکتا۔ مثلا ماں بچے کے لیے آسانی چاہتی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں، لیکن صبح مار پیٹ کے اسکول بھی بھجواتی ہے، شدید گرمی ہو یا شدید سردی ہو تب بھی اسے مجبور کر دیتی ہے اپنے آرام کو چھوڑ کر اسکول جانے کے لیے۔ اس لیے تو نہیں کہ ماں نرمی نہیں چاہتی بچے کے لیے، اس سے زیادہ تو بچے کا کوئی ہمدرد نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ مجبور ہے، وہ جانتی ہے کہ اس کے بغیر اس بچے کی کامیابی ممکن نہیں ہے، یہ زندگی میں ایک کامیاب وجود بن نہیں سکتا۔ بس اس فلسفے کو ملحوظ رکھتے ہوئے کہ خدا آسانی چاہتا ہے، مشکل نہیں چاہتا، جہاں جہاں بھی عبادات میں مشکلات نظر آئیں گی اس کا ایک طبی حل یہ سامنے آ جائے گا کہ یہ مشکلات کی خاطر نہیں رکھی گئی، بلکہ انسانی ترقی کے لیے ان کا عبور کرنا ایک لازمہ ہے، اس کے بغیر انسان آگے بڑھ نہیں سکتا۔ اس لیے مشکلات رکھنے والے کے لیے طبیعت میں کوئی بغض پیدا نہیں ہو سکتا، مشکلات ایسے مواقع پر ہمارے لیے رکھنے والے کے لیے کسی قسم کا دل میں کوئی بوجھ نہیں آتا، بلکہ اگر انسان سمجھ لے اس مضمون کو تو وہ جانتا ہے کہ یہ ایک مجبوری ہے جو ہماری بھلائی کی خاطر درپیش ہے، اسے راہ سے ہٹایا نہیں جا سکتا۔ اور دوسری طرف ایک اور مضمون کی طرف بھی دھیان جاتا ہے، ان مع العسر یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، کہ جہاں تک ہم کسی چیز کو اپنے لیے مشکل سمجھتے ہیں بعض دفعہ واقعتاً وہ ایک مشکل چیز ہوتی ہے، اور بعض دفعہ ایک محض نسبتی مضمون ہوتا ہے، حقیقت میں وہ چیز مشکل نہیں ہوتی، اور وہ نسبتی مضمون بعض دفعہ زاویہ بدلنے سے نیا رنگ اختیار کر لیتا ہے، بعض دفعہ تجربے کے بعد کچھ عرصے کے بعد ایک نیا رنگ اختیار کر لیتا ہے۔ چنانچہ وہ چیزیں جنہیں آپ شروع میں مشکل سمجھتے ہیں کچھ عرصے کے بعد
آپ جب ایکوائر کر لیتے ہیں اس مذاق کو، اس سے لطف اٹھانے کے طریقے سیکھ لیتے ہیں، تو آپ حیرت سے دیکھتے ہیں کہ کیوں آپ اس چیز کو مشکل سمجھا کرتے تھے۔ اور باتوں کو تو چھوڑیے، یہ مضمون ساری زندگی کے ہر پہلو پر حاوی ہے۔ ایک بچے کے چلنے ہی کو لے لیجیے، کتنا مشکل مضمون ہے اس کے لیے جب وہ شروع میں ٹھوکریں کھاتا، گرتا، کئی قسم کے آلات کا سہارا لیتا، کبھی انگلیاں پکڑتا بڑوں کی، اور کوشش کرتا ہے کہ میں 2 قدم اٹھا سکوں، لیکن نہیں اٹھایا جاتا۔ جہاں چھوڑتا ہے اس سہارے کو وہاں گر جاتا ہے۔ لیکن جب کچھ عرصے کے بعد وہ ان مقامات سے آگے بڑھ جاتا ہے تو چلنا اور آہستہ چلنا اس کے لیے ایک نعمت اور راحت بن جاتا ہے، اور لمبا عرصہ اگر اسے بستر پر لیٹنے پر مجبور ہونا پڑے تو حسرت اور دکھ سے یاد کرتا ہے وہ دن کہ میں چلا کرتا تھا۔ حالانکہ آغاز میں اگر آپ دیکھیں تو لیٹنا اس کی راحت تھا اور چلنا اس کے لیے عذاب تھا، اور تھوڑے ہی عرصے میں لیٹنا اس کے لیے عذاب بن گیا اور چلنا اس کے لیے راحت ہو گیا۔ اسی طرح مذاق ہیں مختلف کھانوں کے، ان کا ذوق شوق ہے، حالات کے بدلنے سے، تربیت کے بدلنے سے تھوڑی دیر کے بعد جب انسان ہر طرف نظر دوڑاتا ہے، یوں محسوس ہونے لگتا ہے کہ حقیقت اپنی ذات میں ایک گھومنے والی چیز ہے جو کہیں ایک جگہ ایک مقام پر فکس نہیں کی جا سکتی، کھڑی نہیں کی جا سکتی۔ زاویہ نگاہ بدلتا ہے، آپ کی رفتاریں بدلتی ہیں، آپ کے رخ بدلتے ہیں، اور حقیقتیں بھی بدلتی جاتی ہیں، یہاں تک کہ انسان ہر اس چیز میں اعتماد کھو دیتا ہے جسے پہلے وہ یقین کے ساتھ اچھی یا بری سمجھا کرتا تھا۔ ایسی صورت میں صرف ایک ہی ذات ہے جو بغیر نسبت کے دیکھنے والی ذات ہے، جو بہتر جان سکتی ہے کہ کس جگہ آپ کا فائدہ ہے اور کس جگہ آپ کا نقصان ہے۔ اس کے سوا ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ جو تمام زندگی نسبتوں میں پرورش پانے والے وجود ہیں، نسبتی حیثیتوں سے فیصلہ دینے والے وجود ہیں، آپ معلوم کر سکیں کہ کیا آپ کے لیے بہتر ہے اور کیا آپ کے لیے برا ہے۔ چنانچہ ایک مردار کے پاس جب گدھوں کو آپ دیکھتے ہیں یا کتوں کو دیکھتے ہیں، کتنے مزے سے وہ اور کس قدر لذتیں اٹھا کر وہ اس مردار کو کھا رہے ہیں، جس کے پاس سے گزرنا بھی آپ کے لیے مصیبت ہے، اور آپ حیرت سے ان کو دیکھتے ہیں کہ ان بد نصیبوں کے نصیب میں یہ گندگی رہ گئی تھی۔ لیکن امر واقعہ یہ ہے کہ محض زاویہ بدلنے کی بات ہے۔ خدا تعالیٰ نے کسی کے نصیب میں بھی محض گندگی نہیں رکھی، ہر تخلیق کو ایک مذاق عطا فرمایا ہے، ایک زاویہ نظر عطا فرمایا ہے، اور وہی چیز جو آپ کو گندگی نظر آ رہی ہے وہ اس کے لیے ایک نعمت بے بہا ہے، ایک غیر مترقبہ نعمت ہے۔ چنانچہ اس کتے سے کے دل سے پوچھیں جو لذت اٹھا رہا ہوتا ہے اس گند کی، وہ کس موج میں ہے، اور اگر آپ پوچھ نہیں سکتے تو اس کو روڑا اٹھا کر کوشش کریں اس کو بھگانے کی، اس نعمت سے محروم کرنے کی کوشش کریں جسے آپ گند سمجھتے ہیں، پھر دیکھیں وہ کس طرح پر حملہ ہوتا ہے۔ تو نسبتیں بدل جاتی ہیں، اور صرف ایک ہی ذات ہے جو عالم الغیب والشہادہ ہے، وہی ہے جو جانتا ہے کہ کس کے لیے کیا چیز مفید ہے، کس کے لیے کیا نعمت ہے اور کیا کرنا ہے۔ اور بسا اوقات انسانی زندگی میں ایسے حالات آتے ہیں کہ کبھی ایک چیز کو وہ نعمت سمجھ رہا ہوتا ہے، کبھی دوسری چیز کو نعمت سمجھ رہا ہوتا ہے، کبھی ایک چیز کو گند سمجھ رہا ہوتا ہے، کبھی دوسری چیز کو گند سمجھ رہا ہوتا ہے۔ اور عمومی طور پر جب انسانی ذوق کے دائرے پر آپ نگاہ ڈالتے ہیں تو ان سب چیزوں سے اعتبار اٹھ جاتا ہے۔ اس لیے صرف ایک ذات ہے، اور وہی عالم الغیب والشہادہ ہے، وہی خالق و مالک ہے جو حقائق الاشیاء سے واقف ہے۔ وہ جانتا ہے کہ کس انسان کے لیے کون سی چیز بہتر ہے، اور جو چیز اس کے لیے بہتر ہے وہ بسا اوقات اس کے
کے لیے اس وقت دکھ کا موجب بھی بن سکتی ہے، تکلیف کا موجب بھی بن سکتی ہے، اور وہ یہ سمجھ سکتا ہے اس وقت کہ میرے لیے بہتر نہیں ہے۔ مثلا جیسا کہ میں نے مثال دی تھی، ایک گندگی کھانے والے کتے کے لیے اس سے بہتر غذا بھی تو ہو سکتی ہے، ہر چند کے اسے اس گندگی میں لطف آ رہا ہے، لیکن ہو سکتا ہے اس سے بہت بہتر غذا اس کی صحت کے لیے ہر لحاظ سے آپ مہیا کر دیں، تازہ گوشت مہیا کریں، دودھ مہیا کریں، اور چیزیں جو کتے کے لیے ضروری ہیں وہ مہیا کریں، لیکن اس وقت اگر آپ اس کو ہٹائیں تو آپ پر حملہ ہو۔ یہی سلوک قومیں اپنے وقت کے انبیاء سے کیا کرتی ہیں، وہ دنیا کی گندگیوں میں مگن ہو کر اس وقت ان گندگیوں کو اپنے لیے بہترین غذا سمجھ رہی ہوتی ہے، اور جب وہ اعلیٰ روحانی غذا لے کر خدا کے شہزادے آسمان سے اترتے ہیں اور ان کو ابھی تک بلاتے ہیں، تو اسی طرح ان پر حملہ ہوتے ہیں، جسے کتا یہ سمجھ کر کہ مجھے نعمتوں سے محروم کیا جا رہا ہے، ان کے اوپر غراتا اور حملہ کرتا ہے اپنے گندگی سے باز رکھنے والوں پر۔ تو یہ مثال ہر طرح سے 100% تو صادق نہیں آتی، مگر سمجھانے کے لیے ایک پہلو اس کا میں نے دکھایا ہے کہ یہ صادق آ بھی جاتی ہے، اور انسانی زندگی چونکہ جانوروں کی زندگی سے زیادہ وسیع مضمون رکھتی ہے، زیادہ وسیع تجارب رکھتی ہے، زیادہ وسیع پہلو ہیں اس کی دلچسپیوں اور ذوق کے، اس لیے ایک انسان کی زندگی میں بسا اوقات آپ کو مختلف جانوروں اور مختلف جانوروں کے حالات بھی نظر آ جاتے ہیں۔ گرتا ہے انسان تو ایسی کیفیات تک پہنچ جاتا ہے جسے قرآن کریم سور کی کیفیت بیان فرماتا ہے۔ جب گرتا ہے تو ایسی کیفیات تک بھی پہنچ جاتا ہے جسے قرآن کریم بندر کی کیفیات بیان فرماتا ہے۔ ایسی کیفیات تک بھی پہنچ جاتا ہے جسے انسان قرآن کریم کتے کی کیفیات بیان فرماتا ہے۔ اور جب ترقی کرتا ہے اور آسمانی رہنما کے تابع، اس کی ہدایت کے تابع اپنے ذوق کو بلند تر کرتا چلا جاتا ہے، تو پھر فرشتوں سے بھی آگے نکل جاتا ہے، پھر اس کی حد الوہیت کی حدوں سے جا ملتی ہے۔ بس قرآن کریم فرماتا ہے کہ ہم نے جو عبادتیں تمہارے لیے فرض فرمائیں، ان کا بنیادی فلسفہ یہ ہے یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، تکلیف نہیں چاہتا، یہ یقین رکھو، اور جب یہ یقین رکھو گے تو ہر عبادت بالآخر تمہیں لذتوں کی طرف لے کے جائے گی، کیونکہ اگر وہ تکلیف نہیں پہنچانی چاہتا تو جو تمہیں تکلیف محسوس ہو رہی ہے تمہارے اندر کوئی نقص ہے، کوئی کمزوری ہے، کوئی بیماری ہے، کوئی بگڑا ہوا زاویہ نظر ہے۔ جب وہ ٹھیک ہو جائے گا تو تم یقین کرو گے اور حق الیقین تک پہنچ جاؤ گے کہ اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا تھا، تکلیف نہیں چاہتا۔ جب اس مضمون پر آپ اس رنگ میں غور کرتے ہیں تو انبیاء کی وہ کیفیت سمجھ آ جاتی ہے۔ عبادتوں میں، سخت عبادتوں میں راتیں کھڑی ہو کر گزار رہے ہوتے ہیں، اور آپ انہیں نام ہی دیکھیں، ان کے واقعات پڑھ کر ان پر رحم کرتے ہیں، یہ بڑی مصیبتوں میں مبتلا تھے بیچارے، اور خدا ان کو مخاطب کر کے فرما رہا ہوتا ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، تو کھڑا ہو تکلیف کی خاطر نہیں، رغبت حاصل کرنے کی، اپنے رب سے لذتیں پانے کے لیے۔ چنانچہ ایک ہی دنیا میں کئی قسم کی دنیایں آباد ہیں، لاکھوں کروڑوں قسم کے انسان ہیں، اور ہر ایک کی ایک نئی دنیا ہے، اور موت اور زندگی کے مابین، عسر اور یسر کے درمیان اتنی منازل ہیں کہ ان کی کوئی انتہا نہیں، کوئی شمار ممکن نہیں۔ لیکن اگر آپ اللہ پر بھروسہ کریں اور اس پر یقین کامل رکھیں، اس کی بتائی گئی باتوں کو اپنے لیے آسانی یقین کریں، تو بالآخر آپ کا ہر قدم آپ کو مشکلات سے آسانیوں کی طرف لے کر جائے گا۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ پس اللہ تعالیٰ جب روزے فرض
فرماتا ہے اور ایک خاص مہینے میں فرض فرماتا ہے، تو جن سے وہ روزے چھٹ جائیں فرماتا ہے تم عدت کو پورا کر لو بارہا، اور اللہ کی تکبیر کرو کہ اس نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی۔ اور اس لیے خدا نے رکھا ہے رمضان کا مہینہ اور یہ سارا نظام لعلکم تشکرون، تاکہ تم اس کے شکر گزار بندے بنو۔ اور ظاہر بات ہے کہ انسان مصیبتوں اور تکلیفوں پہ جو شکر ادا نہیں کیا کرتا۔ معلوم ہوتا ہے کہ تمام نظام جو صوم و صلات کا نظام ہے جس کا یہاں ذکر ہے، خصوصاً صوم کی عبادت، یہ اتنی بڑی نعمتیں اپنے اندر رکھتی ہے یہ عبادت، یہ نظام اتنا انسان کا محسن ہے کہ جو انسان بھی اس کی حقیقت سے آگاہ ہو جاتا ہے وہ سوائے اس کے کہ اللہ کا شکر کرے کچھ راہ نہیں پاتا۔ لعلکم تشکرون رمضان سے گزرنے کے بعد سوائے اس کے کہ تم خدا کے اور زیادہ شکر گزار بندے بن جاؤ اور کوئی کیفیت نہیں ہو سکتی۔ اور پھر اس کے نتیجے میں جو آخری انعام ہے، جو حیرت انگیز انعام ہے، جس سے اوپر انعام ممکن نہیں، وہ لقاء باری تعالیٰ ہے۔ اور یاد رکھیں کہ لقاء ممکن نہیں رضا کے بغیر، رضائے باری تعالیٰ پہلے ہے اور لقاء باری تعالیٰ بعد میں ہے۔ بعض لوگ لقاء کے آسان رستے ڈھونڈتے ہیں، صوفیاء سے، پیر و فقیروں سے، وہ جنتر منتر تلاش کرتے ہیں، وہ تعویذ گنڈا ڈھونڈتے ہیں جس سے گھر بیٹھے لقاء باری تعالیٰ حاصل ہو جائے، اور بعض دفعہ وہ تکلیف بھی اٹھاتے ہیں اس میں۔ لیکن اصل مضمون جو عبادت کا یہاں بیان ہوا، اس کے بعد لقاء باری تعالیٰ کو رکھا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ تعویذوں میں اور جنتر منتر میں اور خدا کی خاطر بعض کلمات کو بار بار دہرانے میں رضائے باری تعالیٰ نہیں۔ جس طرح خدا زندگی بسر کرنے کا ارشاد فرماتا ہے، اس طرح زندگی بسر کرنے میں رضا ہے، اور جب رضا حاصل نہیں ہوگی تو لقاء کیسے حاصل ہو جائے گی؟ بس اپنی عبادات کو درست کرو، پھر لقاء کی تمنا رکھو، اور خدا وعدہ کرتا ہے اذا سألک عبادی انی فانی قریب۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب تجھ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھتے ہیں، فانی قریب، میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں ان بندوں کو جو میری تلاش میں سرگرداں رہتے ہیں، جو میری خاطر نکلتے ہیں، جو مجھے ڈھونڈنے کے لیے ایک سفر اختیار کرتے ہیں، ان کو خوشخبری دیتا ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب وہ مجھے بلاتے ہیں تو میں ان کی پکار کو سنتا ہی نہیں، اس کا جواب دیتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، ان کو بھی تو چاہیے کہ وہ میری دعوت کے اوپر لبیک کہا کریں، میری باتوں کو تسلیم کیا کریں، جس طرح میں چاہتا ہوں اس طرح زندگی بسر کریں۔ تو دوبارہ توجہ دلا دی کہ خالی لقاء کوئی چیز نہیں ہے، لقاء رضا کی شرط کے ساتھ ہوتی ہے، اس سے پہلے بھی رضا کی شرط رکھی گئی ہے اور اس کے بعد بھی رضا کی شرط رکھی گئی ہے۔ جو حقیقتاً لقاء کے مقام پر پہنچتے ہیں وہ پہلے سے بڑھ کر رضا کے جویاں ہو جاتے ہیں، پہلے سے بڑھ کر انہیں اطاعت کا چسکا پڑ جاتا ہے، اس کی لگن لگ جاتی ہے۔ تو پہلے بھی اطاعت کا مضمون رکھا اور بعد میں بھی اطاعت کا مضمون رکھا، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے بعد میں رکھنے کا کہ ابھی تک گویا ان کو ایمان ہی نصیب نہیں ہوا تھا اور خدا مل گیا تھا، اور خدا کی باتوں کا انکار کرتے تھے تب بھی خدا مل گیا تھا، بلکہ اس میں ترقی کا اگلا زینہ دکھایا گیا ہے۔ رمضان کی عبادتوں اور دیگر عبادتوں کے ذریعے جب انسان خدا کی طرف حرکت کرتا ہے
अल्लाह उसे एक लिका, एक जलवा अता फरमाता है, और उस जलवे के नतीजे में वो वहीं बैठ नहीं रहता, बल्कि पहले से बढ़कर ज्यादा लगन, ज्यादा शौक, ज्यादा ज़ौक़ के साथ वो खुदा की मजीद जुस्तजू करता है और जान लेता है कि ये सब फल उसको अतात के नतीजे में मिला था, इसलिए अतात में पहले से ज्यादा तरक्की कर जाता है। वो जान लेता है कि उसका ईमान ज़ाया नहीं गया और हकीकत में एक जिंदा खुदा, कुदरतों वाला खुदा मौजूद है, इसलिए वो ईमान में भी तरक्की कर जाता है और रुश्द को पा जाता है, यानी उस अक्ल कुल को पा जाता है जिसे बाद मज़ाहिब ने बुद्धा का नाम दिया है, बादों ने ज्ञान कहा है। लेकिन दर हकीकत खुदा के वजूद की हकीकत को उस हद तक समझने का नाम है तो जिस हद तक इंसानी बनावट में ये मुमकिन है कि वो खुदा को समझ सके। इरफान का नाम है रुश्द। तो फरमाता है कि अल्लाह इंसान फिर इरफान के दर्जे तक तरक्की कर जाता है। रमज़ान मुबारक के बहुत से फवायद हैं और जैसा कि अभी आपने सुना है, एक बहुत बड़ा फायदा है कि खुदा अपने बंदे की ज्यादा सुनता है पहले से और बिल्कुल करीब आ जाता है उसके। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो रमज़ान की बरक़ात बयान फरमाई, उनमें ये मज़मून भी बड़ा खोल कर बयान फरमाया कि रमज़ान के दिनों में अल्लाह ताला करीब आ जाता है इंसान के, इतना करीब कि और किसी इबादत में इतना करीब नहीं आता। बल्कि ये भी फरमाया कि हर नेकी की कोई जज़ा है और खुदा फरमाता है कि रोजे की जज़ा मैं खुद हूं, यानी मकसूद बिज़ात हूं मैं इस इबादत का। और फिर वो सलूक फरमाता है जो अपनों के साथ मालिक किया करते हैं। फिर जो चाहें आप दरखास्तें करें, फिर खुदा वो सुनता है, मांगता है, लाड और नाज के सलूक फरमाता है इंसान से। इसलिए एक बहुत ही अजीम शान बरकतों वाला महीना है। खासतौर पर आजकल जो जमात पर हालात हैं, इनमें जरूरत है कि कसरत के साथ अहलुल्लाह पैदा हो जमात में, इस कसरत के साथ ताल्लुक बिल्लाह वाले पैदा हों कि एक रिश्ता न रहे खुदा से, हजार रिश्ते ना रहे, लाखों करोड़ों रिश्ते बन जाए। एक प्यारे की आवाज को अगर नजरअंदाज भी कर दिया जाता हो कभी, तो ये कैसे मुमकिन है कि लाखों करोड़ों प्यारों और मोहब्बत करने वालों और महबूबों की आवाजें उठ रही हों और खुदा ताला उनको नजरअंदाज फरमा। वो तो इतना प्यार करने वाला है, इतना वफा करने वाला है कि एक प्यारे की आवाज को विरत नहीं किया करता। बल्कि एक की खातिर वो कौमों की तरदीद बदल दिया करता है। इसलिए बहुत कसरत से दुआएं करें और दुआओं से पहले रजा का ताल्लुक कायम करें। याद रखें, जब तक रजा के मजमून को आप नहीं समझते, इबादत के मफहूम को आप नहीं समझते, उस वक्त तक लिका मुमकिन नहीं है। और जब तक हकीकी लिका ना हो, उस वक्त तक इन्नी करीब की आवाज आपको नहीं आ सकती। उजीब दावत दाए दान की आवाज आप नहीं सुन सकते। इसलिए दुआओं की मकबूलियत के लिए ये तमाम शराइत हैं, इनको खूब अच्छी तरह समझकर इस मैदान में तरक्की करें। कभी अहमदियत को शायद इतनी जरूरत न पड़ी हो दुआओं की, इतनी आज जरूरत है। हर तरफ से दुश्मन इंतहाई भयानक साजिशें कर रहा है और वो मुक़द्दस वजूद यानी हज़रत अक़दस मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम हमें मौजूद नहीं है, जिनकी एक जात के साथ सारी कायनात का दिल धड़क रहा था। खुदा की नजरें जब आप पर पड़ती थी तो अपने जमाने में, चूंकि वो हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नायब और खलीफा थे, इसलिए सारी कायनात का आप एक खुलासा थे, दिल थे गोया। और वो सहाबा जिनकी आपने तरबियत फरमाई, जिनको आपने आला मनाजिर और मुकामात तक पहुंचाया, वो भी बहुत कम रह गए। और मुसीबतें हैं कि पहले से बढ़ती हुई दिखाई दे रही।
جا رہے ہیں اور زیادہ گہرے بھی ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ وہ مشکلات جو کبھی ملکی حیثیت رکھتی تھیں اب وہ بین الاقوامی حیثیت اختیار کر گئی۔ بڑی بڑی قومیں ان سازشوں میں ملوث ہو چکی ہیں، اور ایسے قرائن ہی نہیں بلکہ بعض شواہد مل رہے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا کی بڑی طاقتیں بھی جماعت کو نہایت بری نظروں سے دیکھ رہی ہیں، اور جماعت کے خلاف ہر سازش کرنے والے کی مددگار اور معین ہیں۔ تو جب حالات یہ ہوں تو سوائے اس کے چارہ کوئی نہیں کہ اور زیادہ شدت کے ساتھ، اور زیادہ الہا اور درد کے ساتھ اپنے خدا کی طرف دوڑے، اور ایک تعلق نہ ہو دنیا کے ہر کونے میں، ہر جگہ جہاں احمدیت بستی ہے وہاں خدا والی احمدیت بس رہی ہے، جہاں احمدی بستے ہیں وہاں خدا والے بس رہے ہیں۔ گھیر میں ان مصیبتوں کو جب دشمن حملہ کر کے گھیرا ڈالتا ہے تو اس کا ایک ہی علاج ہوا کرتا ہے کہ اس گھیرے کو توڑ کر اس دشمن کو گھیرے میں ڈال دیا جائے۔ اور جب ہر طرف سے بدنیت اور بدباطن دشمن احمدیت کو گھیرے میں لینے کی کوشش کر رہا ہے، آپ چاروں طرف سے خدا کی مدد کو پکارتے ہوئے ہر طرف سے دشمن کو گھیرے میں لے لیں اور خدا کی نصرت کی لپیٹ میں آ جائے احمدیت، اللہ تعالیٰ کی تائید اور محبت کی لپیٹ میں آ جائے، اس وسیع تر دائرے کی لپیٹ میں آ جائے جسے کوئی دنیا کی طاقت پھر توڑ نہیں سکتی۔ بس اصل گول یہی ہے، دنیا کی کوششیں، دنیا کے اسباب، حکمت کے ذرائع اختیار کرنا، یہ سارے ثانوی حیثیت رکھتے ہیں۔ اصل چیز مقبول دعا ہے اور اصل چیز تعلق باللہ ہے۔ آج کل خصوصیت کے ساتھ پاکستان میں جو دردناک حالات گزر رہے ہیں وہ ایک بڑا ذریعہ ہے آپ کی روحانیت کو انگیخت کرنے کا۔ پہلے اگر یہ مشکل تھا بھی تو اب مشکل نہیں ہونا چاہیے کہ کیونکہ روحانیت کا تعلق قلبی تحریکات سے ہوتا ہے، جذبات سے ہوتا ہے۔ خشک ملائیت اور روحانیت کا کوئی جوڑ نہیں، ایک رسمی دین کا اور روحانیت کا کوئی جوڑ نہیں، اور روحانیت دکھوں سے گزر کے حاصل ہوتی ہے۔ بس ایک یہ بھی وجہ ہے نصرت کی، نصرت بذات خود مراد نہیں، مقصود نہیں ہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ جب دکھوں میں سے آپ گزرتے ہیں تو آپ کی روحانیت ترقی کرتی ہے اور آپ ایک یسر کے مضمون میں، آسانی کے مضمون میں داخل ہو جاتے ہیں، اللہ کی پناہ میں آ جاتے ہیں، اس کے پیار کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں۔ اور اس پہلو سے اگر ویسے دل میں کوئی سختی ہو یا خشکی ہو تو اپنے پاکستانی بھائیوں کا خیال کریں، بڑی مصیبتوں اور تکلیفوں میں مبتلا ہیں۔ ابھی حال ہی میں جو دوبارہ جنون اٹھا ہے حکومت پاکستان اور بعض حکمرانوں کو، اس نے جیسا کہ میں نے پہلے خطبے میں ذکر کیا تھا، اب سندھ کا رخ اختیار کیا ہے، اور سندھ میں جو کلمہ مٹانے کی تحریک چلائی جا رہی ہے اس میں پولیس کے تشدد کا بہت بڑا دخل ہو گیا۔ ایک ڈسٹرکٹ تھرپارکر کا ملا ڈپٹی کمشنر ہے جو جب نواب شاہ میں تھا وہاں بھی اس نے فساد مچایا، جب یہاں آیا تو اس نے یہ سہرا اپنے سر باندھنے کی کوشش کی ہے کہ میں کلمہ چھین کے دکھاتا ہوں، جب اور کوئی شیطان نہیں چھین سکا میں چھین کے دکھاتا ہوں۔ چنانچہ ایک بڑی مہم پولیس کے ساتھ مل کر چلائی گئی کہ احمدیوں کو مجبور کر دیا جائے کہ وہ کلمے سے لا تعلقی کا اظہار کرتے ہیں، لیکن احمدیوں سے کون کلمہ چھین سکتا؟ ان کا دل لوٹ سکتے ہیں لیکن ان سے کلمہ اور اس کا پیار نہیں چھین سکتے۔ چنانچہ چند قیدے کی تو 20 اور آ گئے، 20 قیدے کی تو سینکڑوں اور آ گئے، اور ہزاروں تیار بیٹھے ہوئے ہیں، وہ انتظار کر رہے ہیں کہ ہماری باری آئے، دعاؤں کے خط لکھ رہے ہیں مجھے۔ ان کا یہ حال ہے کہ وہ شدید گرمی میں، شدید تکلیف میں، نہایت ہی گندے اور خوفناک حالات میں جو پاکستان کی قیدوں کے ہیں، قید خانوں کے ہیں، ان حالات میں بھی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان مسائل کی، پھر بھی وہ نہ صرف شوق رکھتے ہیں بلکہ خط لکھتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کریں، ہماری باری جلدی ہے، اور جانتے ہیں کہ نہایت دردناک اذیتیں بھی دی جا رہی ہیں ان کو پولیس کی طرف سے۔ جو اذیت کے واقعات سامنے آئے ہیں ان میں سے چند جن کی ڈاکٹری رپورٹ لی گئی، ان کی متعلق رپورٹ یہ ملی ہے کہ ڈاکٹر نے تعجب سے لکھا ہے کہ
اتنی خوفناک اذیت دی گئی ہے ان کو کلمہ پڑھنے والے کے جرم میں کہ عام عادی مجرموں کو بھی پولیس اتنی اذیت نہیں دیا کرتی جتنی تکلیفیں ان نوجوانوں کو پہنچائی گئی. اور ان کا صبر و رضا کا دامن تار نہیں کر سکے, ان کے کلمے کی محبت نہیں نوچ سکے ان کے دلوں سے. جو ملنے والے جاتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ہم تو ان کو صبر کی تلقین کرنے جاتے ہیں, وہ ہمیں دیکھ کر ہمیں صبر کی تلقین کرتے ہیں. کہتے فکر نہ کرو, ہم تو موجیں کر رہے ہیں, جیل کی در و دیوار پر کلمہ لکھا ہوا ہے, دن رات وہ ورد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی اسماء کا, اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو درود بھیجتے ہیں. پھر جیلوں کی جو فضائیں بدل گئی ہیں وہاں, اور جب وہ ہتھکڑی پہنتے ہیں تو نعرہ تکبیر کے ساتھ ہتھکڑی پہنتے ہیں, ہتھکڑی کو چوم کر ہتھکڑیاں پہنتے ہیں. جہاں تک ان کی کیفیت کا تعلق ہے وہ تو یہ ہے, لیکن جو باہر ہیں ان کو اپنی آزادی تو دیتی ہے, ان کو اپنا آرام کاٹنے کو دوڑتا ہے. ان کے دکھ جو دکھ والے برداشت میں جو نہیں سمجھ رہے, اپنے دکھوں کو دکھ نہیں سمجھ رہے, باہر والے محسوس کر رہے ہیں. ان کی تکلیفوں میں مبتلا ہے ساری دنیا کے اندر. عجیب کیفیت ہے یہ کہ جو دکھوں میں سے گزر رہے ہیں وہ اس کو راحت سمجھ رہے ہیں, اور جو راحت اور اطمینان سے بیٹھے ہوئے ہیں وہ راحت ان کو دکھ محسوس ہو رہے ہیں. اور یہ ظالم سمجھ رہے ہیں کہ یہ اسلام کی خدمت ہو رہی ہے. صرف اسی پر بس نہیں, اور بھی نہایت خوفناک سازشیں ہیں جو مسلسل چل رہی ہیں. ابھی کل ہی کا واقعہ ہے کہ سکھن میں ایک دیوبندی مسجد میں, اور خاص طور پر اس وقت حکومت کا اعلی کار دیوبندی فرقہ ہے, ایک بم چلایا گیا. واقعات کی تفصیل تو حکومت نے ظاہر نہیں کی. یہ بھی ممکن ہے کہ وہاں کوئی احمدیوں کو مارنے کے لیے بم بنایا جا رہا ہو, وہ پھٹ گیا ہو. مگر بہرحال اس مسجد میں ایک بم پھٹا جس سے 2 آدمی ہلاک ہو گئے, اور سارے شہر میں اشتعال انگیز تقریریں کی گئیں کہ احمدیوں نے اپنے 2 شہداء کا بدلہ اتارنے کے لیے کیا, اور تمام احمدیوں کے جان و مال کو خطرہ, بار بار نہایت خطرناک قسم کے جلوس اور انگیخت کیے گئے لوگ, جلوس نکالے گئے, لوگوں کو انگیخت کیا گیا کہ ان کے جان مال لوٹ لو. اور الٹا حکومت کی طرف سے 13 احمدیوں کو اس جرم میں گرفتار کر لیا گیا ہے کہ تم مشکوک ہو, جرم تو نہیں کہہ سکتے لیکن اس شک میں گرفتار کر لیا گیا ہے کہ تم نے ہی یہ بتایا. حالانکہ ہرگز بعید نہیں کہ خود حکومت کے قریدوں نے ایسا کروایا, کیونکہ جس قسم کا ضابطۂ اخلاق اس آمرانہ حکومت کا ہے وہ آپ جانتے ہیں, سب دنیا کو کھلا ہوا ہے. کئی قسم کے امکانات ہیں. ایک تو جیسا کہ میں نے بیان کیا, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی شریف نے وہاں بیٹھ کر سازش کی ہو, اور کئی دفعہ پہلے بھی ہوا تھا, 74 میں بھی مثلا اٹک میں یہ واقعہ ہوا کہ ایک مولوی صاحب کا بیٹا احمدیوں کے اوپر بم پھینکنے کی تیاری کر رہا تھا اور وہ بنا رہا تھا, وہ بم سے خود اڑ گیا, اور اس کے جرم میں معصوم احمدی جو باہر بیٹھے ہوئے پکڑ لیے. ڈی سی کہتا تھا کہ مجھے پتا ہے آپ کا قصور کوئی, مجھے پتا تھا کہ یہ خود ظالم ہے, لیکن میں حکومت وقت کی طرف سے اور عوامی دباؤ کی وجہ سے میں مجبور ہوں. تو یہ بھی ہو جایا کرتا ہے بسا اوقات. اور یہ بھی ممکن ہے کہ چونکہ بجٹ کا وقت ہے اور کئی قسم کے خطرات تھے حکومت کو کہ سیاسی بے چینی بڑھ جائے گی, اور جو ہیوی ٹیکسیشن کی گئی ہے نہیں, اس کے نتیجے میں عوام میں بے چینی پھیل جائے گی, تو کیوں نہ حکومت کی بجائے اس بے چینی کا رخ احمدیت کی طرف کر دیا جائے. یہ بھی بعید نہیں ہے. یہ بھی بعید نہیں ہے کہ کسی بریلوی فرقے کے آدمی نے یہ سازش کی ہو اور اپنے بدلے اتارے ہوں دیوبندیوں سے, اور اس یقین میں اتارے ہوں کہ اس کی سزا تو باہر احمدیوں کو ملنی ہے, ہمیں کیا فرق پڑتا. یہ بھی اس ملک میں بعید نہیں ہے. جس ملک میں ضابطہ حیات کوئی نہ رہا ہو وہاں کوئی چیز بھی بعید نہیں ہوا کرتی. کئی قسم کے احتمالات اور بھی ہیں. یہ بھی ممکن ہے کہ بعض سیاسی پارٹیوں نے یہ دیکھ کر کہ
दूसरे जराए से अवाम नहीं उठ रहे। अहमदियों के खून से अगर होली खेली जाए तो फिर ये सबसे ज्यादा आसान है पाकिस्तानियों के लिए, और बड़ी आसानी के साथ इस पर राजी हो जाते हैं। इसलिए ये तरीका इख्तियार किया जाए। और वैसी साजिश भी हो सकती है जैसे भुट्टो साहब के ज़माने में वो जो रब्बा साजिश के नाम से मशहूर है केस, जिसकी कार्रवाई तहकीक की अभी तक शायद ही की गई। बहरहाल को कई किस्म के इम्कानात हैं, एहतमालात हैं, लेकिन जहाँ तक जमात अहमदी का ताल्लुक है, जो रिपोर्टें मिल रही हैं, अल्लाह ताला के फजल से तमाम जमात, मर्द और जन, बूढ़े बच्चे, सब हौसलों में कतन खौफजदा नहीं है, ना इस हुकूमत से, ना इनके मुल्लानों से, ना उन जालिमों से जो लोगों की बातें सुनकर तहकीक के बगैर नाहक खून पर आमादा हो जाते हैं। वो बड़े हौसलों में हैं और अल्लाह पर तवक्कुल रखते हैं, और उनको तमाम दुनिया की जमात की दुआएं शामिल हाल हैं। इसलिए मैं आपको ये बताता हूं कि यहां भी वही मजमून जारी होगा कि अल्लाह तुम्हारे लिए आसानी चाहता है, तकलीफ नहीं चाहता। आसान तकरहु शैअन व हुवा खैरुल लकुम। बसा औक़ात ये होता है कि तुम एक चीज को तकलीफ का मुझे समझ रहे होते हो, लेकिन वो तुम्हारे लिए बेहतर होती है। बाज़ दफा इसी किस्म की आग से गुलजार पैदा हो जाया करती है। इसलिए अल्लाह ताला से दुआएं करें, क्योंकि वो कादिर मुतलक खुदा है। वो कभी भी जमात को अकेला नहीं छोड़ेगा। वो मजलूमों का हामी है और हज़रत से मजलूमों का हामी है। इसलिए आप जानते हैं कि आप मजलूम हैं और मासूम हैं, और जो दुख भी बर्दाश्त कर रहे हैं महज़ लिल्लाह बर्दाश्त कर रहे हैं। इसलिए इस रमज़ान में खुसूसियत के साथ, बड़ी कसरत के साथ दुआएं करें, बल्कि इस हफ्ते को खास दुआओं का हफ्ता बना लें कि अगला जुमा हमारे लिए खुशियों की खबर लेके आए, कोई दुख की खबर ना लेके आए। अल्लाह ताला हमारे भाइयों का साथी हो, उनका निगहबान हो, उनको हर मुसीबत और तकलीफ से बचाए। उनके दुख हम पर बहुत सख्त हैं, उनको सख्त होने ना।